5 وقت دی نماز دی پابندی، 5 گانا نماز دی پابندی، نمازاں دی پابندی۔ رمضان دا مہینہ آیا تے رمضان دے مہینے وچ اسلام نے آخیا خبردار صبح تو لے کے شام تک کھانا بھی بند، پینا بھی بند، ہر جائز امر تیرے اتنے بند ہو گیا، پابندی لگ گئی، پابندی لگ گئی۔ دن تو رات تک مومنا اچھی تو اچھی غذا دے قریب نہیں جانا، پانی نہیں، دل پیا کردا، دل پیا کردا۔ اے فرق ہی مومن تے کافر دا۔ کافر دی جنت ہے، مومن کا قید خانہ ہے۔ فرمایا جنت الکافر دنیا جنت الکافر۔ کافر کی مثال دے جی آوارا ٹکا کھلا ہوئے اور لنگتا بے سڑکوں نہیں بہتا، یہ پہلی ہے نہیں بہتا کسی کی چھاپڑی ہے، جدھر آیا منہ ماریا انہیں، ادھر 4 لقمے، ادھر 4 آوارا پہ جانا ہے، حلال حرام کی تمیز کوئی نہیں۔ تے مومن واسطے رحمت للعالمین نے زبان دا پہلا لا چھڑیا۔ مومن صبح تو لے کے شام تک زبان دے اتے کملی والے نے اپنی رحمت دے نال احکام دا پہلا لا چھڑیا۔ خبردار کھانا پینا کچھ نہیں، کافر آزاد منشے، کافر آزاد فضاواں وچ پیا پھردا ہے، مومن قیدی، مومن قیدی۔ او سجنا رب قیدی رکھے، رب قیدی رکھے۔ اسی اسلام دے قانوناں دے قیدیاں، اسلام دے احکام دے قیدیاں، اسلام دیاں پابندیاں دے قیدیاں، بلکہ مینوں کہن لگو اسی تے سلف محمد دے بھی قیدیاں۔ اسی حضور دے اسی پابند سانو حضور نے فرمایا مومن جڑا ہے وہ دنیا مومن واسطے قید خانہ ہے، اسی پابند ہاں۔ ساڈے ہاتھ بننے نے کملی والے، ساڈے ہاتھ بننے نے کملی والے نے۔ اسلام نے ساڈے تجاوز تو، حرام کاریاں تو، حرام خوریاں تو ہاتھ بننے نے کملی والے نے۔ فرمایا جڑا تے مومن ہوئے گا نا وہ اللہ تعالیٰ دی آواز ہوتے، وہ گوشت بر آواز، مومن گوشت بر آواز۔ از کجا بھی آیا دیاں آواز دوست، از کجا بھی آیا دیاں آواز دوست۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ اچھا خیال آیا، اللہ فرماندا ہے محبوبہ تو ذرا پرا ہو جا، میرے آپ ہی گل کر لیں۔ اللہ نے ساڈے نال آپ ہی گل کی، جسے مشقت لگی نا تو اتوں اللہ تعالیٰ کی گھور آواز آئی، آواز آئی دل سوڑا نہ کری میرے محبوب دیا غلاما، دل سوڑا نہ کری، ایام معدودات، اور دل سوڑا نہ کری، اے رمضان دا مہینہ ساری حیاتی دی کھیڈ نہیں ہوں، ایام معدودات۔ وہ ایویں گنتی دے 4 دن نے، ایویں گنتی دے دن نے، ایام معدودات گنتی دے دن نے۔ اور 360 دن سال دے، 360 دن، انہاں وچوں 30 دن تے اللہ فرماتا ہے گنتی دے دن نے، اور گنتی دے دن۔ اچھا دیکھو حیرت دی گل ہے، اللہ تعالی قرآن مقدس کی فصاحت و بلاغت تسی ویکھو دونوں معنی وچ گنتی دے دن دا کی معنی ہے؟ قلت مراد ہے، یہ تو قلت مراد ہے۔ فرمایا بہتی پانڈ نہیں دے پائی، وہ گنتی دے دن نے۔ گنتی دے دن کہنے تو مراد ہے بہتے نہیں ہو گئے، متے آ کے پھنس گئے۔ فرمایا گنتی دے دن نے۔ تو دوجے دے حکمت ہے، فرمایا سال دے 360 دن، ایمان نہ دسو کدی گنے نے تسا؟ پتہ ہی نہیں لگتا عمر دا، پتہ ہی نہیں لگتا خواب ہے، دن چڑھتا رات آتی ہے، دن چڑھتا رات آتی، کنے دن گزر جاتے ہیں، اور کبھی دنوں کی گنتی نہیں کی جاتی، لیکن رمضان کا مہینہ ہے سہج کی گنتی کی جاتی ہے۔ اج کتنا روزہ ہے جناب؟ پھر
سارے پتا تیسرا رکھے ہے تو پتا ہے نا جی، لو لگی ہے نا، تیسرا ہونا ہے۔ فرمایا گنتی لگے تو گنتا ہی رہنا ہے، گنتا رہنا۔ اج کنواں روزہ جی؟ تیجا ہے، کل چوتھا۔ جب تک چند نہیں چڑھ جانا تیری گنتی مکنی نہیں، چند چڑھے گا تو گنتی ختم ہوگی۔ اللہ نے فرمایا وہ ویکھو بھاگاں والے دن، خوش نصیب دن نے جڑے زباناں تے آئے نے انگلاں تے گنے جا رہے ہیں۔ ایام معدودات، اور گنتی دے دن نہیں، دل تھوڑا نہ کری، تھوڑے جے دن گنتی دے دن نے۔ اچھا ٹھیک ہے، فرمایا محبوبہ میں آپ ہی گل کرنا ہے، اللہ فطرت جاندا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وچ کئی یہو جہے بھی ہونے نے جنہوں خاص رمضان شریف دے مہینے وچ بیماریاں لاحق ہو جانیاں نے، فصلی بیمار، سالانہ بیمار، سالانہ کسی زبان نے سنی دا سی بیمار ہوا جی اسٹریچر اتنے ایمبولینس اتنے پی کے آتا، بیمار ہو جڑا ایمبولینس اتنے پی کے آئے، بیمار ہو جی اسٹریچر اتنے پا کے لیا۔ رمضان شریف دا مہینے دا بیمار سکوٹر سے چڑھ کے آتا، رمضان دا بیمار کاراں تے بہ کے آتا، سکوٹر دے ایمبولینس اتنے نہیں آتا، کاراں تے آتا، سکوٹر تے آتا۔ بیمار ہسپتال بھی آتے ہیں، رمضان دا بیمار ہوٹل بھی آتا ہے جہاں بعد لکھے بیماروں کے لیے کھلا ہے، بیماروں اور مسافروں کے لیے کھلا ہے۔ کئی ایسے بیمار نے جنہوں رمضان شریف دے مہینے میں خاص بیماری امراض مخصوصہ اے لکھے ہوتا ہے نا باہر دیوار سے، یہ مخصوصہ بھی خاص قسم ہے۔ ایک تو مخصوصہ ہونا جڑے بازاری حکیم علاج کرتے ہیں، ایک امراض مخصوصہ یہ بھی نے جڑیاں رمضان میں مرضاں لگ جاندیاں نے۔ اللہ کو پتا سی انہیں بیماراں دا، اللہ نے فرمایا گل سنو بڑے نازک مزاج تسی نچ مارو تو بیمار ہو جاندے ہو۔ اللہ نے ساری نازک مزاجی کا بھی علم سی، فرمایا من کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ او بیمارو تواڈے وچوں جڑا مریض ہوئے سجنا، اے روزے جڑے ہون پہ آتے نا، اللہ پاک نبی پاک دا صدقہ سب مسلمانوں نے انہاں روزیاں دی توفیق عطا فرمائے۔ اے جوں جوں رنگو رمضان آ رہے ہیں نا، جوں جوں ہر سال کے بعد 10 دن روزہ پیچھے جا گیا انشاءاللہ۔ انبل کے ہوں کا روزہ بھی میں کہاں گا جہاں میدا خراب ہے، جی قوت ہاضمہ خراب ہے، جنہوں گیس ٹربل ہے، صدقے دل نال شفا دی نیت نال روزہ رکھ کے ویکھ لیا، اللہ تعالیٰ میدے دیا بیماریاں دور فرما دے گا۔ اے نکے نکے روزے، چھوٹے روزے، پیاس دا اگو اللہ پاک دا کرم ویکھو 6-7 سالوں تو ایک روایت چلی آ رہی ہے، پہلے 3-4 روزے ہوں جی ٹھنڈ پی گئی، پچھلے سال بھی، اس تو پچھلے سال بھی ابتدائی 6-7 روزے ٹھنڈے سن، الحمدللہ اج 3 روزے ہو گئے ٹھنڈ میں، کوئی گرمی کا احساس نہیں، کوئی روح افزا کوکا کولا تے ڈیلی نہیں کرتا روزہ کھولن لگی۔ ایمان نہ دسو اللہ پاک دی روزہ خدا دی کرم نوازی، اے روزہ تیری صحت واسطے مفید ہے، تو خلوص نیت اگو مصیبت ہے بھی جڑا حضور نے سانو ایکسرسائز دیتی، اسلام نے ساری صحت واسطے ایک ایکسرسائز مقرر کی سی کہ کم خوری مسلمان بلانوش نہیں، بہتا کھانا مومن کی شان نہیں، بلکہ حدیث جو حضور نے فرمایا، حضور فرمانے نے المومن یاکلو من ماء واحد والکافر یاکلو من 7 امعاء۔ مومن ایک آندر نال کھاندا ہے، کافر 7 آندر نال کھاندا ہے، حضور نے فرمایا۔ مومن بلانوش نہیں، مومن بسیار نوش نہیں، بلکہ حضور کی سنتاں ویکھو تسی، حضور نے فرمایا سنو میں ایک واقعہ سناوا، شیخ سعدی نے گلستان جی لکھا ہے،
مدینے شہر میں یمن دے ایک حکیم صاحب آئے، دکان کھولی انہیں مدینے شہر حکمت دی۔ ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 3 دن، ہفتہ لنگ گیا، کوئی بیمار ہی نہ بڑھیا دکان۔ یمن کے حکیم صاحب آئے تو مدینے شریف حکمت دی دکان کھولی، بیماری کوئی نہ آیا۔ وہ کو 8ویں 9ویں دن کوئی آیا نا مریض، انہیں آخیا چنگا وسدا شہر ہے، ایڈا وڈا شہر، تے میں تے مطلب کھولیا مریض ہی کوئی نہیں وڑتا۔ انہیں آخیا کہ ہور بھی کوئی حکیم ہے؟ تے مسلمان نے آخیا ایک ایسا حکیم ہے جڑا ساڈیاں جسماں دا بھی علاج کردا ہے تے روحاں دا علاج بھی کردا ہے۔ ہاں ایک حکیم ہے نے، انہوں نے نام کی، انہوں نے آخیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا تو یار انہوں نے کوئی گل ہی سنا، وہ حکیم کہنے لگا محمد صاحب کا کوئی مقولہ سنا۔ انہوں نے گل ہے سارے حکیم صاحب جڑے نے حکمت والے آقا، انہوں کا قول ہے کہ بہت زیادہ جب تک بھوک نہ لگے دسترخوان تے مت بیٹھو۔ دسترخوان تے ادو بیٹھو جدو شدید بھوک ہوئے، تے ساڈے آقا کا ارشاد ہے جدو اجے بھوک باقی ہوئے تے کھانے تو ہاتھ کھچ لو۔ وہ حکیم آخر لگا بھی گل لے 8واں 9واں دن نے مریض بڑھیا کوئی نہیں، اج پتہ لگا جس شہر میں یہو جہا طبیب رہتا ہے اتنے بیمار ہو سکتا ہی کوئی نہیں۔ میرے دوست، میرے آقا والا نے حکیمانہ گلاں، رسول کریم نے سانو حکمت دیا گلاں، دانائی دیا گلاں دسیاں۔ ایک روزہ ایکسرسائز تیری روحانی قوت مضبوط ہوئے، دوسرے بھوک دا احساس جب تین ہوئے تے دل میں خیال آئے کہ بھوک لگی ہوئے تے غریب دا بھی یہ کوئی حال، تیرے دل میں غریب دی ہمدردی پیدا ہوئے۔ ایک یہ مقصد سی، ایک یہ مقصد سی تیری روحانی قوت جڑی وہ کمی ہوئے، جسم لاغر ہوئے، روح مضبوط ہوئے۔ دوجا احساس ہوئے کہ غریب اتنے بھی ایک کوئی دور ہوتا ہے، لیکن مشکل ہے وہ 12 گھنٹے یا 10 گھنٹے جڑے سب بھوکے گزارے، وہ افطاری کر کر سارا مقصد اصا ختم کر چڑیا۔ افطاری کر کر یہ لگتا ہے جی میں زندگی کی آخری افطاری ہو رہی، اور یہ مڑ بنا کہ نہیں، اینج ہوتا ہے کہ نہیں، مشروبات بھی پہ ہوتے نہیں، طرح طرح کے سالن تے ہے کھانا تو کی ہے تیرے کی ہے۔ اور بڑا شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، جو چیرا تو ایک قطرہ خون نکلا، بڑا سنیا سی دل لے دل لے دل لے، اور ایک ہی بلا دل کھول کے بیٹھا ایک خون کا قطرہ بچوں نکلیا۔ سارا دن جناب تم سوچنا افطاری افطاری افطاری، ٹیبل بھریا ہوتا ہے رنگ برنگی چیزاں، ایک گلاس پینا ہے تے جناب نہ بھوک رہتی نہ پیاس باقی رہتی۔ تو سوچ اسلام نے مقصد نہیں سی کہ سارا زور جنی تو انہوں نے پچھلی لیٹ کٹنی، 12 بجے کا کھانا نہیں کھاتا، صبح کا ناشتہ نہیں کیتا، وہ ساری لیٹ افطاری ویلے کٹنی تو اسلام کا مقصد نہیں۔ اور مقصد یہ ہے تین پتا چلے، دیکھ روزے کی حکمتوں بھی حکمت، روزے دیا حکمتوں جو ایک حکمت ویخ، اللہ پاک دیا مہربانیاں جڑیاں عام حالت میں تو پرواہ بھی نہیں کرتا کہ خدا نے تیرے تے مہربانی کی ہے، انہوں نے احساناں دا سانو رمضان دے مہینے میں آ کے پتا چلتا ہے۔ مثلا پانی ویخ لو تسی، پانی الحمدللہ خدائی ونڈا نے سارے ملک پانی کی کوئی قیمت نہیں، پانی کثرت نہ لے، پانی کی قدر نہیں کرتا، پانی کی قدر نہیں کرتا۔ رمضان شریف کا مہینہ جب آتا ہے تے روزہ رکھیا ہوئے، افطاری کا وقت قریب ہوئے، گرمی کا موسم ہوئے تے مومنا تیرے چشموں، تیرے دل، تیرے خیال، تیرے تصور میں پانی کا ذائقہ، پانی کی کیفیت، تیرے دل و دماغ اتنے پانی کی کیفیت تاری ہوئی ہوتی، تصورات میں تو سوچنا ہے پانی پین کی لذت کی، گرمی کھان کا مزہ کی ہے، وہ پانی کا جڑا مول ہے، جڑی قدر ہے، روزہ رکھیا سائی تے بے ملی شہ کی قدر بھی اللہ تعالیٰ نے تینوں کرا چھڑی، پانی کی قدر
نظر ہو گئی اور اللہ تعالیٰ کی جیڑی جیڑی نعمت تو ہاتھ ڈکیا ہے اس ویلے بھوک لگتی ہے تے ہر سبزی دا وکھرا وکھرا ذائقہ جب تو سوچنا ہے روزہ کھولنا ہے تے تیار بیٹھا ہوتا ہے تے روزہ لگا ہوتا ہے ہر سبزی دا اپنا اپنا ذائقہ تیرے چشم تیرے تصور میں آیا ہوتا ہے وہ لذت وہ فرحت وہ انبساط اور مول جڑا عالم حالت میں رب کی نعمت کا تو شکر ادا نہیں سکتا روزے نے بیک وقت پانی کا مل بھی پی گیا شربتوں کے مزے بہ بہ کے اپنے دھیانے بیٹھا روزہ لگا کوکا کولا کا کی مزہ ہے جناب شہزان دی کی لذت ہے روح افزا کا کی ذائقہ ہے روزے نے سارے ذائقے تیرے دماغ میں لے آندے تے قرآن میں اللہ کی رحمت میں مسکرا کے آخیا اور چار کڑیاں روزہ رکھیا یہ یام معدودات فبأي آلاء ربكما تكذبان اور اپنی کیڑی کیڑی نعمت دا تو چٹلائے گا نہ شکری کرے گا یہ 4 گھنٹے منہ بریک لائی کہ ہر چیز کے مزے دل میں آ گئے نہیں سوچ کے صحیح سال میں 360 دن رب دیا نعمت پیڑتا رہنا ہے یہ نعمت کھانا رہنا سارا سال یہ سارا سال رب دیا نعمت کھانا ہے اج 30 دن کی پابندی لگی ہے مشقت ہے فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم ہر نبی پاک دیا غلاماں بوجھ نہ سمجھی اساں پہلیاں امتاں تے بھی پنڈا پائیاں سن تیرے رب نے ایک خاص کرم کیتا رحمت للعالمین دا صدقہ اے روزے پہلیاں امتاں تے بھی فرض حضرت آدم علیہ السلام تے ایام 20 تے روزے سیدنا آدم تے ایام 20 چند دی 13 14 15 3 روزے میں ہر مہینے دے 3 روزے چند دی 13 چند دی 14 تے چند دی 15 3 روزے تے کنے بنے سال دے 12 تراؤ 36 روزے آدم علیہ السلام تے سال دے 36 روزے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تے اللہ تعالیٰ نے 40 روزے فرض کیتے 40 روزے حضرت عیسیٰ تے سیدنا موسیٰ علیہ السلام تے یوم السبت دا روزہ ہفتے دا روزہ ہفتہ مبارک دن سی بنی اسرائیل وچ عبادت دا دن ہفتے دا روزہ تے اس سال وچ کنے ہفتے بنے 52 روزے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی امت تے 52 ہفتے تے سجنا ایک گل ہور بھی ہے یہ 7ویں دن ہفتہ ہونا ہے 6 دنوں کی روٹین تیری بنی ہے روزہ نہ رکھن دی 7ویں دن روزہ رکھنا وہ مصیبت ہوتا سی 6 دن روزہ نہ رکھنا 7ویں دن ایک روزہ رکھنا تے مہینے میں 4 روزے یا 5 یہ مصیبت ہوں سن سال میں 52 روزے اللہ فرمانا کما کتب علی الذین من قبلکم او سو امتیو نازک مزاجو تے بیمارو اے تواڈے تے پنڈ اساں نہیں پائی پہلیاں امتاں تے بھی پنڈا پائیاں سن سال دے 52 روزے کسے اتے سال دے 36 روزے کسے امت تے سال دے 40 روزے تواڈے اوتے او 3 تسی ہون دیندے او 3 بڑا گھٹ ویخیا جب 3 اسی ہو دئیے اور 3 ایک تے ڈنڈی مارنی ہوتی ضرور چند چار کے چھڑنے ہیں پاوے جناب خیر رمضان شریف کا چند یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت پہلا موقع ہے بدلوں میں بھی لب گیا یہ ہورے چند کا رلا پیچھے پیا سی نا ڈر پیا بھی کدھر اگے رفڑنا پی جائے بہرحال 3 روزے اگوں نبی اللہ پاک کی کرم نوازی ویخ 3 روزے تے سانو دے دیتے کسے امت نو 50 کسے نو 40 کسے نو 36 تینوں ملے 3 روزے اگوں اللہ پاک نے کرم کر چھڑیا رسول اللہ کا صدقہ فرمایا محبوبہ تیری امت تے خاص اسی کرم کران گے اے سیری جڑی ہے نا اسا کسے امت تے نہیں سیری نافذ کیتی کملی والیا سرگی نو اپنی سنت بنا کے اپنی امت نو پروٹھے کھوا چھڑ اے سیری سحری رحمت للعالمین دی سنت
رب دا اے روزہ رب دا فرض. اللہ نے میں بھی لم یلد ولم یولد لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. اسی نہ سونے ہیں نہ کھانے ہیں نہ پینے ہیں، نہ ساڈا پیو نہ ساڈی ماں نہ ساڈا دادا پترا. اسی لم یلد ولم یولد نہ کھانے ہیں نہ پینے ہیں. تخلقوا باخلاق اللہ، رب دیاں صفتاں اپنے وچ پیدا کرو. تخلقوا باخلاق اللہ، حدیث قدسی رب دا خلق رب دی صفت اپنے وچ پیدا کرو. تے رب تے کھاندا بھی نہیں تسی کھانا چھڑ دیو، رب پیندا بھی نہیں تسی پینا بھی چھڑ دیو. اور رب تعالیٰ کے کھان پین تو بے نیاز ہے. کملی والے نے فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ، اے رمضان واسطے رہن دو. اے کھانا پینا اللہ کی سنت نہیں، بھوکھیا رہنا رب کی سنت ہے. رج کے کھانا محمد کی سنت ہے. یہ سرگی سرکار نے کھوا دیتی. اور پھر صدقے جاواں حضور دی کرم نوازی تو فرمایا ضرور کھاؤ. تسحروا، یہ مانا ضرور کھا سرگی، ضرور سحری کھاؤ. فإن فی السحور برکہ، رحمت للعالمین نے فرمایا ضرور سحری کھاؤ، سحری وچ برکت ہے. حضور اے سحری کملی والے دی سنت. روزہ رب کریم دا فرض میں نہ کھاؤ نہ پیو. اللہ کا دن تو لے کے رات تک خبردار پانی نہیں پینا، بھوکے رہو پیاسے رہو. اور اللہ تعالیٰ نے تو بھوکھیا مار چھڑنا سی تمہوں. وہ تو خود وہ اللہ تعالیٰ بے عیب ذات نہ کھان پین تو وہ تو بھوکھیا مارو سکے. اور رب کا شکر کر کھوان پلان والا رجان والا اللہ نے محمد ورگا نبی عطا فرمایا ہے. رب موتی ہے یہ ہے قاسم. حضور فرمانے نے واللہ یوتی وانما انا قاسم. اللہ دیون ہارے محمد ونڈن ہار نے. اللہ رب العالمین کملی والا رحمت للعالمین نے. اللہ تعالیٰ رب رازق کے کملی والے کھواندے نے بانٹتے ہیں. رب موتی ہے یہ ہے قاسم، رزق سکا ہے کھلاتے یہ ہے. اور انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہے. ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہے. رب موتی ہے یہ ہے قاسم، رزق سکا ہے کھلاتے یہ ہے. فرمایا روزہ رکھنا رب دا فرض، سحری کھانی محمد مصطفیٰ دی سنت. ساڈا نبی ہے نبی امی. حضور دا کی لقب ہے النبی امی. ساڈے نبی دا کی لقب ہے نبی امی. ساڈا نبی بھی ہے تو امی نال امی. امی کنوں کہتے ہیں؟ امی کا مانا ماں. امی کا کی مانا ہے؟ ماں. او خدا کا شکر ادا کر، اللہ نے تینوں میرا نبی نہیں دیتا، ماں ورگا پیار کرنے والا نبی دیتا ہی. امی نبی، النبی الامی. دن چڑھتا ہے نا دیکھو ماں کی گل. روز سویرے ہر گھر میں ڈرامہ کھیڈیا جاتا ہے، ہر گھر کا ڈرامہ. دن چڑھتا ہے ماں پتر یونیفارم پاندی، ماں پتر غسل کرا دی، ماں پتر جناب بستہ تیار کر دی، پتر دے بوٹ تیار کر دی، جراباں تیار کر دی. ایمان نال دسو یہ پیو کردا کہ ماں کر دی؟ یہ ساریا کھیڈاں ماں دیا نے. ماں لگی پتر سکولے تو بڑی تیاری ہو رہی ہے. انہوں نوایا، بچے نکر پائی، انہوں یونیفارم، وہ بستہ، وہ قاعدہ، وہ کاپیاں گواچیاں کٹھیاں کر کے تیار کر دی پی. چھوٹا بچہ ہے، بچہ تیار ہو گیا. ماں کہ پتر
15 منٹ رہ گئے سکول جان پتر ٹائم بڑا ناشتہ کر لے منڈا نے امی نہیں امی دل نہیں کرتا منڈا کہنا نہیں امی دل نہیں کرتا اور پتر تھوڑا جا دہی کھا لے امی دل نہیں کرتا اچھا دہی نہیں پتر تھوڑا ایسا انڈا کھا لے پتر کہنا امی دل نہیں کرتا ماں کہ اچھا پتر تھوڑا جا توش کھا لے ایمان نہ دسو ماوا کر دیا نہیں بچہ نہ کری آؤں ماں دی اچھا اے نہیں تو اے کھا لے اے نہیں تو اے کھا لے اے نہیں تو اے کھا لے ماں زبردستی کھوتی ماں دی میرا پتر بھوکا نرنے پیٹ سکولے نہ جائے ماں دی حمیت ماں دا رہن میں گوارا ہی نہیں کرتا بھوکا پتر سکولے جائے پتر اے کھا لے اے کھا منڈا نہیں امی دے نہیں چاہ نہیں کھانی کہیں بھی نہیں کوئی شاید ٹافیاں جنیاں مرضی لیا وہ نہ نہیں کرے گا باقی ہر شاید نہ چلنا دے دیو ٹافیاں دے دو کھائے ببل گم باقی ماں پیچھے پہ پہ کے کھوا دی پتر اچھا چل تو ہے اے تھوڑا جا مکھن کھا لے اچھا تھوڑا جا انڈا کھا لے پیو والی جناب وہ سن رہا وہ نیند خراب ہوتی ہوں پیو کی رولا پیا ہوتا نا گھر لیٹیا لیٹیا غصہ پہ چلتا کی مصیبت نے پائی خسما کھائے نہیں کھانا تو نہ کھائے وہ نیند خراب ہوتی وہ تنگ پی کے جب تنگ پہ تو منہ باہر کٹ کے کہتا ہے اور کیوں اپنا مغز کھپان رہی ہے خسما کھائے کوئی دوائی نہیں کھانا نہ کھائے تو کیوں مغز کھپانی نہیں کھانا تو نہ کھائے ماں کی کہتی ماں جی تمہیں نہیں پتا سکولے تسا نہیں رہنا سکولے بچے نے جانا 2 بجے تک انہیں بھوکیاں رہنا کچھ تو کھا لو سجنا یہ ماں کا دل ہے اللہ کا شکر کر تینوں رب نے نبی وہ عطا کیتا ہے جنہوں ماں ورگی اللہ نے محبت عطا کی سفر گنا زیادہ محبت محمد مصطفیٰ امت نال کرتا محمد کو تکلیف ہوئی ماں اے نبی النبی الامی اور اپنے نبی اور تاکیتا ماں دی محبت والا نبی امی نبی امی ساڈا نبی نبی امی نبی امی ماں خالی پیٹ بچے نو سکول نہیں جان دینی بدو بدی ناشتہ کرا دیے وہ پہلے نبیاں روزے ملے سرگی کسی کو نہیں ملی اور نرنے پیٹ روزے لگ گئی پہلے امت امی نبی دی جب امت آئی تے ماں بغیر ناشتے سکول نہیں جان دینی امی نبی نے فرمایا میں امت نو بھکھیا روزہ نہیں رکھنا سرگی کھاؤ میری سنت ہے تیری میری سنت ہے ناشتہ کرا کے سرگیاں کھوا کے روزہ رکھایا پہلے نبیوں نے نرنے پیٹ روزے رکھا چھڑے وہ فرض سن نبی امی دی واری آئی تو فرمایا تسحرو ضرور کھاؤ سیری اگو اسی بڑے بعض سٹوڈنٹ پھر بیٹھے قابل ہوتے ہیں کروں ناشتہ بھی کر جاتے ہیں سکول بھی نہیں جاتے ڈٹ کے ناشتہ بھی کیتا ہے ماں نے ماں دی پتر توش کھا رہے ہاں ممی توش کھا گے کہیں پیٹو پتر ہوتے ہیں توش بھی کھا رہے ہیں انڈے بھی کھا رہے ہیں سب کچھ جناب کھا کے تو پھر سکول بھی نہیں جانا پتا ادو لگتا ہے جب نام خارج ہو گیا ہوتا سکول بچوں ان نبی پاک دی امت ہے سرگی بھی کھان گے روزہ بھی نہیں رکھ سیری بھی کھا لینے شوق والا دور بھی سنت انہیں آخیا جی سنت دا معاملہ سنت دے مسئلے تے ماشاءاللہ سارے زبانی یاد پلیٹ صاف کرنا حضور دی سنت ہے کنوں نہیں آتی یہ سنت یہ سنت سارے پوری کر دیں نہیں جی پلیٹ صاف کرو جس سنت دا تعلق پیٹ یا پلیٹ نہ لے وہ سب یاد دوجیاں سنتاں بھی سجنا دعا کر اگر اتنی پابندی ہے اللہ پاک رحمت للعالمین دی ہر سنت ادا فرمائے رومی فرمانے نے او منڈا سرگی کھائے کرے جناب خوب رج کے دن چڑھے تو روزہ بھی کھا جائے کرے
ماں نے آخیا دیکھ پتر خباست نہ کرے، اگر ہٹا کٹے تو 4 پرونٹے ٹپ جانا، کلو دہی داڑ جانا، دنے روزہ بھی نہیں رکھتا، یا سنگی نہ کھا تے جے کھانی تے روزہ بھی رکھ۔ ماں نے سجرو توبیخ ہی آخیا بھی کسی طرح روزہ رکھے، تے منڈا بھی مسئلے بڑے آتے سن سنت والے، آنا دیکھو بیبے جی روزہ رکھنا اللہ تعالیٰ دا فرض ہے، سہی کھانا حضور پاک دی سنت ہے، تے امی جی میں اللہ دا فرض پورا نہیں کرتا تے چلو نبی پاک دی سنت دا ثواب تے لے لین دو نا، اے ثواب اور سجنا نالے ثواب تے نالے سواد۔ حضور دی سنتاں دیکھو، میں صدقے جاواں اس قبلی والے دیا اداواں تو، اور نالے ثواب تے نالے سواد، جنہوں کہتے ہیں ہم خرما و ہم ثواب، تے پنجابی جی تساں محاورہ بنایا نالے دیوی دا درشن نالے ریڑھاں دا پھیرا، پنجابی کہتے ہیں، فارسی کہتے ہیں ہم خرما و ہم ثواب، نالے ثواب نالے سواد۔ اور سجنا اے نبی یہ امی اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین دیا غلاماں نو سنت تے عمل کرن دی لذت بھی عطا فرمائی تے عمل کرن دے ثواب بھی عطا فرمائے۔ فرمایا میرے 100 امتیا تے نازک اندام نازک مزاج، میرے بانکے امتی تو بیمار بھی ہو جانا بڑا، تیری صحت بھی خراب ہوتی ہے، تینوں ڈپریشن ہو جاتا ہے، تو ڈپریشن کا شکار ہو جانا اور روزیاں کا سن کے کدھر ڈپریشن ہی نہ ہو جائے تینوں تے کدھر تیرے تے ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے، کما کتب علی الذین من قبلکم، ایک پنڈ اللہ نے تیرے تے نہیں پائی، پہلیاں امتوں تے بھی اللہ نے بوجھ پایا، جان لے اے بوجھ برداشت کر، لیکن اللہ نے فرمایا تے ہور گل فرمایا محبوبہ تو گل نہ کر، میں آپ ہی کرنا یہاں کے فائدے کی گل ہے، یہاں کے فائدے کی گل ہے۔ فرمایا روزہ نہیں چٹی نہیں ایک جبر نہیں اذیت نہیں جبر نہیں، فرمایا روزہ فرض کرنے کا ایک مقصد ہے لعلکم تتقون، اور نبی پاک جو غلاموں اللہ فرمانا نہیں چٹی نہیں تواڈے تے مشقت نہیں مصیبت نہیں، یہ ایک مقصد ہے، یہ پس منظر ہے، اصا روزے تاں فرض کیتے نے لعلکم تتقون، او محبوب دے غلاموں اللہ فرمانا میں چاہنا، اللہ فرمانا میں چاہنا تہاڈا خیر خواہ میرے محبوب دے تسی غلام ہو، وہ میرے محبوب دے تسی امتی ہو، آکے لگو ایماندارو دل سوڑا نہ کرو، میں تواڈے تقوی وچ راضی ہاں، میں تواڈی پرہیزگاری وچ راضی ہاں، میں تواڈے تقدس وچ راضی ہاں، میں تواڈی پاک دامنی وچ راضی ہاں، میں روزے اس واسطے تواڈے تے فرض کیتے نے، روزیاں دا صدقہ اللہ پاک تینوں تقوی دی دولت عطا فرما دے، لعلکم تتقون، تقوی دا صحیح ٹھیک پنجابی ترجمہ کرو، ڈکشنری تو میں ہوں زیادہ دقیق ترجمہ کرا ممکن ہے تو ذہن خلجان دا شکار ہو جائے، تاری زبان میں تقوی دا معنی دسا ڈکشنری دے عین مطابق دشمن نے جس زمین مائنز بچھائے ہون، زمین مائنز وہ جڑے پھٹتے ہیں تو ٹینک تباہ ہو جائے، مائنز بارودی سرنگاں جنہوں کہتے ہیں، دشمن نے جڑیاں بارودی سرنگاں بچھائیاں ہو جب ایڈوانس کرتا ہے مجاہد تو انہوں پتا ہوتا ہے اتنے مائنز نے، وہ جڑا ٹرتا ہے نا کہ مائنز پھٹ نہ جائے، یہ پیر رکھد اجے رکھیا نہیں ہوں تو چک لینا ہوئے تھلے مائنز نہ ہوئے، پھر پیر رکھدیا خیال کو ڈگریاں شگریاں سوچتا تو پیر اجے دھرتی تے پھر چک لینا۔ ایمان نال دسو، ایمان نال دس جڑا مائنز دے اتنے چلتا ہوئے وہ آزادی نال قدم چک سکتا ہے؟ آزادی نال ٹر سکتے جڑے تھلے مائنز کھل رہی ہوں برودی سرنگاں؟
چکدیا دہشت ہوتی کہ پاٹ نہ جائے. یہ کہتے نہیں عربی زبان میں تقوا. سمجھ گئے مانا تقوی دا؟ برودی سرنگاں دے اتنے جا ٹری دا نا تے ڈری دا کدھر پھٹ نہ جائے تے پیر چک کے تے دھیان نال دھرنا جدوں پیر اینو عربی وچ کہندے نے تقوا. کی کہندے نے؟ تقوا. تے متقی انہوں کہندے نے جڑا برودی سرنگاں دے اتنے ٹردا ہوئے پیر بچا بچا کے پھٹ نہ جائے کدھر میں تباہ نہ ہو جاؤں انہوں کہندے نے متقی. اللہ فرماندا روزے تیرے تے تا پنڈ پائیے لعلکم تتقون تاکہ تسی متقی بن جاؤ. اللہ فرماندا ہے میں تیری اس چال نو پسند کر لو تیری تقوی دی چال. ٹرے تے احتیاط نہ چلے کدھرے بھی جو سرنگ نہ پھٹ جائے کدھرے اللہ ناراض نہ ہو جائے کدھرے حرام قدم نہ تیری یہ چال مینوں بڑی پسند ہے. نبی پاک دے غلاماں جب تو ترٹ کے ٹرنے تے رب دیا خصماں کو ڈرنے اللہ فرماندے نے مینوں تیرا وہ ڈرنا تیرا خوف یہ مینوں بڑا چنگا لگتا ہے تے میں روزے تا تیرے تے فرض کیتے نے تاکہ تیری چال جڑی ہے تقوی والی چال ہو جائے. منہ سے کوڑا نہیں نبی پاک دا امتی. مجھ نے سنگل توڑیا ہوئے جدھر منہ چکیا دوڑ پئی نہ سترے بے مہار نہ بے لگام اونٹ نہیں نبی پاک دا امتی. تیرے منہ تے محمد مصطفیٰ دی شریعت دی نکیل پئی تمہیں میں تروڑ کے پجا جس پیری بھی چاہے منہ مار جاواں حلال حرام دی تمیز نہ کرو. اللہ فرماندا ہے نا اور نبی پاک دے غلاموں مینوں یہو جے بے مہارے چنگے نہیں لگدے. میں روزے تواڈے تے تاں فرض کیتے نے تاکہ تسی متقی بن جاؤ. یہ ایکسرسائز دیکھ لو. میں ایک گل عرض کراں مثال کے طور پہ جس شخص نے نیت کیتی ہوئے فلانی چیز میں چھڈ دینی ہے نہیں کھانی نہیں پینی فرض کرو کسی چیز کی نیت کرے رمضان شریف دے مہینے وچ انہوں یہ نیت پوری کرنی نسبتاً آسان ہو جائے. مثلا ایک شخص کہنا میں سگریٹ نہیں پینے نیت کر لینا جی سگریٹ چھڈ دینے نے وہ تو زیر بنا لینا پروگرام بھی میں آئندہ سگریٹ نہیں پیاں گا. تو ایمان دسو رمضان شریف وچ یہ نیت پوری کرنی آسان ہے کہ نہیں؟ وہ ایک بندہ فجر کو لے کے شام تک اونچی نہیں انہیں کھانا پینا تے باقی رہ گئی 4 گھنٹے دی مار وہ صبر کر لے تے تھوڑا جہا جبر کر لے طبیعت تو تے آسان ہے آسان ہے تے کیونکہ وہ روزے نے تینوں لگام پا دیتی اونجی. سگریٹ کی تو پانی ہار جائے چیز تیرے تے روک دیتی گئی. اور جہاں بندہ کسی بری چیز تو رکن دی نیت کر لے رمضان دا مہینہ اس نیت پوریا کرنے چ مدد دیتا ہے. دے لو سگریٹ چھڈن والے واسطے ایک چانس ہے نا. چانس ہے تسی کہ 8 10 12 14 گھنٹے جب تساں کھان پین تو رکے ہو تھوڑا جا دل کوڑا کر کے ویل پاور استعمال کرو اللہ پاک کرم کرے گا کہ تہاڈی نیت پوری ہو جائے گی. اے رمضان اللہ کریم فرمانے نے لعلکم تتقون. اور تو سوچ کے ہمت کر کے ویکھ رمضان شریف نو اساں تقوی دا ذریعہ بنا چھڑیا ہوا ہے. تو متقی ہو سکنا ہے. یہ تھوڑی جی ایکسرسائز اے دیکھو نا میں تقوی کی گل سنو. کئی مسلمان مسئلہ پوچھتے ہیں یہ جی مولوی صاحب سرما پایا روزہ تو نہیں ٹوٹ جاتا؟ پوچھتے ہو نا. مسواک کیتیاں کدھر روزہ تو نہیں ٹوٹ جاتا؟ سرما پایا کدھر روزہ تو نہیں ٹوٹ جاتا؟ خوشبو لگایا کدھر روزہ تو نہیں ٹوٹ جاتا؟ ایمان دسو پوچھتے ہیں نا مسئلہ. کدی یہ بھی پوچھے مولوی صاحب جھوٹ بولیا کدھر روزہ تو نہیں ٹوٹ جاتا؟ غیبت کیتیاں کدھر روزہ تو نہیں ٹوٹ جاتا؟ غیبت ہوئی نبی پاک نے فرمایا مردہ موئے بھرا دا گوشت کھانا تے غیبت کرنا ایک برابر. کٹ تو نہ حلال ہے کہ حرام ہے؟ اچ بولنا بھی ہو کدھر متے متے پورا نہ تولنا پی جائے. کئی دکاندار بھی تو ہو کٹ تو نہ
حلال ہے کہ حرام؟ جھوٹ بولنا، کٹ تولنا، ملاوٹ کرنا، ذخیرہ اندوزی، اور جہاں چیزاں رمضانوں پہلوں بھی پی گئی سن، ایمان نہ دس رمضان بھی چنگیاں ہو سکتی ہیں؟